الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ خوبصورت ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں حضرت معین الدین چشتی گولڑوی، والد گرامی قدر حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہم کا ایک شعر خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر نہ آیا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شعر کا جو ترجمہ مفہوم وہ یوں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اپنی ہستی، میں کو جسے کہہ لیں، وہ مٹایا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو جب میں نے اپنی یہ موہومہ موجود جو ہستی ہے، اس کو میں نے نظر انداز کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا، بالکل ایسے جیسے میں ہوں ہی نہیں دنیا میں، پھر اس کے درمیان اور میرے درمیان میں جو ایک آڑ تھی، جو ایک غیریت کی آڑ تھی، وہ حائل تھی خالق اور مخلوق کے درمیان۔ تو میں نے جو اپنی ہستی کو جب مٹایا تو وہ غیریت کی جو دیوار تھی اس کو گرا دیا، تو پھر تصور غیر جاتا رہا، جو غیر کا تصور تھا نا، جاتا رہا۔ مراد کیا ہے؟ میں اس کا ہو گیا اور اللہ رب العالمین وہ میرا ہو گیا، اس لیے کہ درمیان میں جو حجاب تھا، آڑ تھی، غیریت تھی، وہ میری اپنی ہی ہستی تھی۔ میں اپنے آپ کو مٹا نہیں پا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس ہستی، موہومہ ہستی کو مٹایا جو غیریت کا سبب تھی، تو مجھے اصل حقیقت سمجھ آ گئی اور میں حقیقت تک پہنچ گیا، اور مجھے سمجھ آ گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ باقی سب جو لوگ نہیں مانتے وہ صرف نفس پرستی ہے، اپنی ہستی کو مٹا نہیں پائے۔ اس شعر کا ایک مفہوم ہے، جیسے ایک مصرع ہے: تو خود حجاب خودی، تو خود حجاب خودی حافظ، از میاں برخیز۔ اگرچہ مولانا حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزیں نیست، بخدا غیر خدا در دو جہاں چیزیں نیست، یعنی ہر دو جہاں میں جو ذات واجب الوجود کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ دو جہاں چیزیں نیست ہے ہی نہیں، کسی اور چیز کا وجود ہے ہی نہیں۔ اور پھر غیر اللہ کے معنی بھی تو یہی ہیں کہ وہ غیر جو تصور میں ہے،
تصوراتی طور پر موجود ہے وہ ذہنی ہے، اس کا تصور بھی غیریت پر ہی دلالت کرتا ہے، گویا اس کے غیر کا تصور بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے، چھ جائے کہ اسے خارج میں غیر محسوس اور مبصر تسلیم کیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر تھوڑا سا مشکل ہے، یہ ہم جو آگے آئیں گے، آج شعر کا آغاز کیے، انشاءاللہ تعالی سمجھ کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ ماسوا وجود حقیقی کے مقابلے میں وجود وہمی کی حیثیت رکھتا ہے، غیریت کا تصور جو ہے، اور وجود وہمی کی جو تعریف ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ لفظی اور اعتباری حد تک تو وہ موجود ہوتا ہے مگر حقیقت میں موجود نہیں ہوتا۔ یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، سوچوں میں، تصور میں، علوم میں، کتابوں میں تو کچھ ہے لیکن حقیقت میں وہی ہے، اللہ 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 ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، اس کے اذن سے ہے، اسی نے اس کو قائم اور زندہ رکھا ہوا ہے، باقی رکھا ہوا ہے، کیوں وہ حی قیوم ہے، خود ذات سے زندہ ہے، خود ذات اپنی سے قائم ہے، ہمیں وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ اسی کو سراب کہتے ہیں، دھوکہ کہتے ہیں، عربی میں غرور کہتے ہیں نا، قرآن نے بھی کہا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نرا دھوکہ ہے۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں جیسے آپ جو لاہور کے رہنے والے ہیں یا کوئی بھی بڑی سڑک پہ جائیں، ریگستان میں جائیں، کہیں بھی پلین زمین پہ جائیں، تو آپ موٹر وے پہ جائیں تو دوپہر ہو دھوپ ہو تو آپ دیکھیں گے سامنے موٹر وے پہ نا ایسے لگتا ہے جیسے سامنے بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، لیکن جوں آپ کی سواری، آپ کی گاڑی آگے جاتی ہے وہ بادل نہیں ہوتا، دھوپ ہی ہوتی جیسی آپ کی یہاں تھی، اسی کا نام سراب ہے۔ اسی طرح ریگستان میں جو مسافر ہیں وہ سراب دیکھتے ہیں کہ آگے پانی ہے، چمکتا ہوا پانی ہے، اسی طرح سڑک پہ چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آگے بادل بارش برسا رہا ہے، پانی ہے لیکن ہوتا نہیں۔ اسی طرح ریگستان میں جب ریت چمکتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، مسافر پانی کی تلاش میں جوں آگے جاتا ہے، پانی ہوتا نہیں، وہ سفر ہی جاری رہتا ہے، اسے پانی نہیں ملتا کیونکہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی کو سراب کہتے ہیں، سین رے الف بے، مراد دھوکہ، دوسرے لفظوں میں دھوکہ، غرور کو دھوکہ، ہم نے ایک غرور اور ہے جو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑا مغرور ہے، اس کو بڑا غرور ہے، وہ اور چیز ہے، یہاں عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو سراب عام لفظ ہے ہمارا اردو کا، بہرحال کسی شے، مراد یہ ہو گئی کسی شے کا نظر آنا اور بات ہے اور کسی شے کا نظر نہ آنا اور بات ہے۔ کسی شے جیسا نظر آنا اور بات ہے، کسی شے جیسا نظر آنا اور بات ہے، اور اس شے کا ہونا اور بات ہے۔ اللہ نظر تو نہیں آتا نا، ہے، ہم نظر آتے ہیں لیکن فانی ہے، نہیں ہے۔ اسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ایک ورد ہے کہ اپنے موجودگی کا انکار، لا نہیں، اپنی موجودگی کا انکار کرنا اور اس کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، یہی لا الہ الا اللہ۔ لا نہیں ہے، الہ معبود، الا اللہ مگر ہے، وہ اللہ ہے، الا اللہ مگر اللہ ہے، یہی توحید ہے، یہی کلمہ توحید ہے، اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کسی شے کا ہونا اور بات ہے، کسی چیز کا نظر آنا اور بات ہے، اور ہونا اور بات ہے۔ بعض چیز نظر آتی ہے ہوتی نہیں، جیسے سراب ہے، اور بعض چیز نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، جیسے اللہ ہے۔ بقول شاعر، وقت پورا ہوا، بقول شاعر کیا ہے؟ آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے، آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے، تو چاہیے
جسے تو چاہیے، جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے. اے مالک تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.